اگر آپ بچپن سے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دوگے، ماں کا حق نہیں بتاؤ گے، باپ کا حق نہیں بتاؤ گے، بیوی کیا ہے نہیں بولو گے، اس کا حق نہیں بتاؤ گے، تو یقیناً خاندانی نظام ٹکے گا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ساری دنیا میں سب سے بیسٹ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیسٹ ہے، اور میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ باہر اچھا بات کر رہے ہیں، احترام سے بات کر رہے ہیں، گھر میں آپ اس سے زیادہ احترام سے بات کریں۔ باہر جو سلوک ہے اس سے بہتر گھر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ ایک نوجوان شادی کے بعد مجھے فون کر کے بولتا ہے، شیخ میری بیوی کا مجھ پر میری بیوی پر کتنا حق ہے؟ مجھے پوچھے بغیر میرے سسر اسے لے کر ایئرپورٹ چلے گئے۔ تو میں نے اسے آدھا گھنٹہ سمجھایا، اللہ گواہ ہے اس نوجوان نے کہا مجھے علم ہی نہیں ہے شیخ، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اور حقیقت میں ہمارا دین کچھ اور بول رہا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم خریدے نہیں ہیں لڑکی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا عرفہ کے میدان میں اونٹنی کی پیٹھ پر حجۃ الوداع کے خطبے میں، عورت کے بارے میں جو خاندانی نظام آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے لوگوں کو نہیں معلوم۔ استحللتم فروجہن بامان اللہ، تم حلال کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو اس بچی کو، یہ بچی اللہ کی امانت ہے، آپ خرید نہیں رہے ہو، اللہ کی امانت ہے، تمہارے گھر کو آ رہی۔ یہ جب تک مرد کو نہیں معلوم ہوگا اور یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرا اس کے اوپر حق کیا ہے، یہ خاندان کے اندر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے۔ تو بنیادی چیز جو اس کا جواب یہ ہے کہ دینی علم کی کمی اس کا واحد ریزن ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی، میاں بیوی کے رشتے خراب ہونے کا واحد ریزن ہے۔ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے براڈ کاسٹ پہ میں لکھ کے دیتا ہوں، شادی ہونے سے پہلے لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ میں تو ایسا بھی دیکھا ہوں، ایک سال انتظار کرتے ہیں، رشتہ ہو کر ایک سال تک تیاری چلتی ہے، 6 مہینے تیاری چلتی ہے، 3 مہینے تو چلیے نارمل ہے تیاری۔ میں یہ بولتا ہوں، کیا کبھی زندگی میں 5 گھنٹے بیٹھ کر کبھی پڑھے کہ میرے نبی نے شوہر کو کیا کہا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں شادی ہونے سے پہلے؟ بیوی کبھی پڑھی کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں، میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ بالکل، جب پڑھیں گے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ریٹنگ میں دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، نہیں پڑھتے ہیں اس لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ ایک چھوٹی چیز، اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، حکیم ابن معاویہ نام ہے ان کا، اے نبی میرا نکاح ہونے کے بعد میری بیوی کو میں کیسا پالوں؟ اللہ کے نبی سے جواب دے رہے ہیں، انت طعیمہا اذا طعمت، جو تو کھاتا ہے بیوی کو کھلا، وتکسوہا اذا اکتسیت، جو تو پہنتا ہے بیوی کو پہنا، ولا تضرب الوجه، کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی نہیں مارنا عورت کو، ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے کبھی اسے برا بلا نہیں کہنا، ماں کو بچوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا، ماں کو بچوں کے سامنے، ولا تہجر الا فی البیت، کبھی کبھی انبن ہوگی، باہر والوں کو کبھی گھر میں نہیں بلانا فیصلہ کرنے کے لیے، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرنا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح الترغیب والترہیب، اتنی کتابوں میں ہے حدیث۔ یہ معلوم ہے لوگوں کو کیسے پالنا ہے، اگر معلوم ہو گیا تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا شوق، نبی سے محبت ہر طبقے کو ہے، معلوم ہو گیا تو عمل کریں گے۔ اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی کہا، ایک صحابی آئے حضرت معاذ غالباً، اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کر دیا کر، تو نبی کریم نے کہا کیا کر رہے ہو معاذ؟ میں ملک شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا، اب حدیث آ رہی ہے، لو امرت لاحد لبشر ان یسجد لبشر، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ انسان کے لیے سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، پوری دنیا میں ماں باپ بھائی بہن سب میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے عورت کے لیے، نبی کہہ رہے ہیں وہ شوہر ہے، اگر وہ بھی منع ہے۔ یہ تعلیمات اگر ہو تو خاندانی نظام کبھی درہم برہم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تعلیمات کی کمی ہے اور یہ تعلیمات بچپن سے دینے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔